الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. ومن أحسن قولا، اس سے اعلیٰ بات کس شخص کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی اپنی دعوت پر عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے کام کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ بھی کہے اننی من المسلمین، کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں۔ بندہ جب دین کا کام، دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کو رد عمل دیکھنا پڑتا ہے، اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شیطانی قوتیں اس کے خلاف کھڑی ہوتی۔ جو بندہ دین کا کام کرے گا، مفاد پرست لوگ اس کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اور اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ہو حق پر اور اس کے مقابلے میں کوئی باطل نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو رات، اس کے مقابلے پر دن نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دن ہو اس کے مقابلے میں رات نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالی کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اسلام کی، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور شیطانی قوتوں کی طرف سے رد عمل نہ آئے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، جب شیطانی قوتوں کی طرف سے، مفاد پرست لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف دیکھنے پڑی، جیسا دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی ہے۔ مکی زندگی میں آپ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے کسی کے مفاد کو کہاں چیلنج کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کس کو دکھ دیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے دو چار باتیں کہی۔ دیکھو، تم ملت ابراہیمی کے مدعی ہو، حضرت ابراہیم توحید کے علم بردار تھے، تم ان بتوں کی پوجا نہ کرو۔ مکی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن کافروں کو یہ 100% سچی انصاف پر مبنی بات یوں لگی کہ جیسے پتہ نہیں اللہ کے نبی نے پہاڑ اٹھا کے ان کے سر میں مار دیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس حد تک گئے کہ جنگوں تک پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے توبہ نعوذ باللہ قتل تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے صرف یہ فرمایا، تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، حضرت ابراہیم کے نام لیوا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین سراپا اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ بس یہ غیر اللہ کی پوجا چھوڑو۔ بھئی غیر اللہ کی کیا کرو؟ مکی زندگی میں کہیں بھی جھگڑا نماز پر نہیں ہوا، کہیں بھی جھگڑا زکوٰۃ پر نہیں ہوا، کہیں بھی جھگڑا اچھے اخلاق پر نہیں ہوا، صرف اس بات پر ہوا کہ آپ یہ نیا دین لائے۔ آپ نے کیا کیا؟ نیا دین لائے۔
ہم نہیں اس چیز کو تسلیم کرتے کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے اس چیز کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب سبق دیا گیا ہے، جب مخالفت ہو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مخالفت کو، برے رد عمل کو حوصلے کے ساتھ اچھے طریقے سے، اخلاق سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں تو ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اگر ہم کر جائیں تو نتیجہ 100% ہوگا۔ اگر کر جائیں تو بھائی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 100% ہوتا ہے۔ بعض ادویات، ڈاکٹر اور اطباء بعض علاج کہتے ہیں بھائی ہے بڑا مشکل، لیکن اگر آپ کر گئے تو فائدہ یقینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان کی طرف سے جو بد اخلاقی، جو برائی، جو ظلم، جو زیادتی دیکھے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کرنی، آپ اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ صلہ رحمی کی رعایت کریں گے، اور ایسا ہی ہوا بھائی، ایسا ہی ہوا۔ میں اگر سچی بات عرض کروں، اس آیت پر 100% اگر عمل ہے تو وہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 13 سال ان لوگوں نے دکھ دیے، 13 سال ان لوگوں نے دکھ دیے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک شخص سے بھی ذاتی انتقام نہیں لیے۔ مکہ فتح پر سب کو معاف کر دیا، مکہ فتح پر کیا کر دیا؟ سب کو معاف کر دیا مکہ فتح ہونے پر۔ بدترین دشمن جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ان کو سینے سے لگایا۔ ابو سفیان کفر کی قیادت کر رہے، اسلام تو بہت بعد میں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی جو السابقون الاولون میں سے ہے، ان کی بیٹی بہت ابتدائی مسلمان ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ کی طرف ہجرت کی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آپ کو برے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، آپ کیا کیجئے؟ اچھے طریقے سے پیش آئیے، اخلاق سے پیش آئیے، احسان کا معاملہ کیجئے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، امید ہے کہ اگر ان کا ضمیر زندہ ہوا، اگر ان میں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہوئی، اگر ان کا ضمیر زندہ ہوا، اگر ان میں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہوئی تو وہ آپ کی قدر کو پہچان لیں گے۔ بھائی کیا کر لیں گے؟ آپ کی قدر کو پہچان لیں گے، شرم آ جائے گی، ان کو اپنے غلط ہونے کا احساس ہو جائے گا، اور وہ آپ کے معاون و مددگار ہو جائیں گے، اور اکثریت ایسا ہی ہوئی۔ لیکن اگر کسی ایسے بچھو فطرت سے واسطہ پڑے کہ آپ اس کے ساتھ جتنا چاہے احسان کر لیں، اس کا کام ڈنگ مارنا ہی ہے، آپ جتنا چاہے نرمی اور شفقت سے پیش آئیں، وہ اپنی سازشانہ منافقانہ روش سے باز نہیں آتا، تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ آپ کی جو نیکی ہے اس کے قدردان اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی جو نیکی ہے اس کے قدردان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی میرے اور آپ کے لیے یہاں یہ سبق ہے، دین کے اعتبار سے ہمیں تکلیفیں دیکھنی پڑے، ہم صبر کریں۔ بھائی ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ کوئی ہمیں سلام کرنے کو جائز نہ سمجھے، ہم اس کی پرواہ نہ کریں، ہم اس کو سلام کریں۔ کسی طرف سے ہمیں گالیوں کے نذرانے تحفے پہنچ رہے ہوں، کوئی بات نہیں، نظر انداز کرو۔ میں نے عرض کیا ہم جذباتیت میں جواب دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے عمل کرنے والی بات وہی ہے جو قرآن نے فرمائی۔ بھائی جو کس نے فرمائی ہے؟ قرآن نے فرمائی ہے۔ ان سے کوئی انتقام نہ لو،
ان اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کا انتقام بہت سخت ہے بھائی۔ اللہ کا انتقام کیا ہے؟ انتقام کی آگ میں اپنے آپ کو نہ جلاؤ، رد عمل میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو۔ آپ اپنا سیدھا مثبت کام کرتے جائیے، اللہ جل جلالہ خود ان سے اس کا حساب لے لیں گے۔ ہاں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے بھڑکانا۔ قرآن کریم نے ارشاد، یہاں جو الفاظ ہے وہ ہے اما ینزغنک من الشیطان، شیطان ابھارے گا، اچکل دے گا، وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں تیلی لگائے گا، بھڑکائے گا، اور شیطان یہی سے مارتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے غصے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعہ، وہ پہلوان نہیں ہے جو اگلے کا گریبان پکڑ لے اور اگلے کا سر پھاڑ دے، نہ، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کیا پالے؟ قابو پالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوسرے شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس شدت سے لڑ رہا ہے کہ اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو اس کی غضب کی آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان بھڑکاتا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کے جتنے مسائل آتے ہیں، اور آپ قتل کی وارداتوں میں دیکھیں، بہت بڑی تعداد وہ ہے جو یکدم وقتی طور جذباتیت میں آ کے کچھ کر دیا، منٹوں میں طلاق دے دی، منٹوں میں نقصان کر دیا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے، دیکھنا بھائی، آپ نے لوہار کو کام کرتے دیکھا ہوگا، اتنا ہیوی مضبوط ترین لوہا جو ٹنوں وزن اٹھا لیتا ہے، اس لوہا کو کیا کرتے ہیں؟ گرم کرتے ہیں۔ بھائی اس لوہا کو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا لوہا گرم ہو کے کیا بن جاتا ہے؟ موم۔ گرم کر کے جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں۔ یہی شیطان کا کام ہے، وہ دل و دماغ کو گرم کرتا ہے، گرم کر کے پھر جدھر چاہتا ہے اس کو موڑ لیتا ہے، اس کو تماشا بنا دیتا ہے، اس کو بھائی کیا بنا دیتا ہے؟ تماشا بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ گلستان میں غصے کے نقصانات پر اتنا کلام کیا ہے شیخ سعدی نے، اور ایسی حکیمانہ باتیں فرمائی، ایسی حکیمانہ باتیں فرمائی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بھائی میری بات سننا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ حضور نے بس ایک جملہ فرمایا، آئندہ سے غصہ نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ آئندہ سے غصہ نہ کرنا۔ مجھے خود جب اپنے اندر یہ خامی محسوس ہوتی ہے تو میں امام غزالی رحمہ اللہ کی یا شیخ سعدی کا گلستان کا یہ حصہ نکال کر اس کو بار بار پڑھ کر اپنے اس مرض کے علاج کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ غصے کی وجہ سے جو دل و دماغ جل رہا ہوتا ہے، احیاء علوم سے یہ یا گلستان سے وہ حصہ نکال کر 2-4 صفحے پڑھتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غصے کی آگ میں دل و دماغ جل رہا ہوتا ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، آپ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں گے، کافر آپ کے ساتھ، فاسق مفاد پرست ٹولہ، میں الحمدللہ مجھے یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن میں خوشی سے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے یہاں سے جب سے منتقل ہوئے ہیں، بعض لوگوں کی طرف سے 1.5 2 کلو کی گالیوں کا تحفہ اور نذرانہ الحمدللہ ملتا رہتا ہے، اور بڑی دفعہ غصہ بھی آتا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے، لیکن یہی باتیں انسان نہیں بھائی، جس کا جو کام ہے اس کو کرتا رہنے دے، جس کا جو کام ہے کیا کرتے، اور ہم اپنی رشتہ داریوں میں بھی بھائی ایسے ہی کریں۔ بعض ہم سے دوست شکوہ کرتے ہیں، میری بہن ایسی ہے، میرا بھائی ایسا ہے، جتنی چاہو مہربانی کر لو، لیکن وہ اپنی روش سے، میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں، میں ان سے واقف ہوں، میں ان کے تمام معاملات سے واقف ہوں، میں نے ان کو 17-18 سال میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے دیکھا،
اور بہت وسعت کے ساتھ دیکھا صلہ رحمی کرتے، لیکن چونکہ مجھے حالات کا اچھی طرح پتہ ہے، جواب میں گالیاں، بدگمانی، کئی دفعہ مفتی صاحب کیا کیا جائے؟ بھائی آپ ان کو نہ دیکھیے، آپ اس اللہ کو دیکھیے جو آپ کی نیکی کا ریٹ لگائے گا، آپ اس اللہ کو دیکھیے جو کس کا ریٹ لگائے گا۔ میں نے عرض کیا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر بندے کے حلقہ احباب میں ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کا مزاج بچھوانا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، جیسے بچھو ہے نا، اس نے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے، اس کی فطرت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے۔ آپ اس کو دودھ پلا لو، شہد پلا لو، اس نے فوراً ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے، اس کی عادت، وہ عادت سے مجبور ہے۔ تو بعض لوگ عادت سے مجبور ہوتے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، اپنی نیکی کے رخ کو کس کی طرف موڑ لیجئے؟ اللہ کی طرف۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے نبی جی اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دفع کیجئے برائی کو اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ کے اور ان کے درمیان جو عداوت ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ محبت میں بدل جائے گی، گویا کہ وہ شخص آپ کا جگری دوست ہو جائے گا، اگر اس میں فطرت ہوئی۔ بھائی میں اگر بھی بڑھا رہا ہوں، کیا بعض دوست کہتے ہیں یار میں تو فلاں کے ساتھ بڑی اچھائی کرتا رہا ہوں، بھائی شرط یہ ہے کہ اس کے بھی فطرت کیا ہو، اگر وہ انسانی فطرت سے نکل گیا ہو پھر نہیں ہوگا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور لوگوں جس کو یہ دے دی، یہ نیکی، یہ حوصلہ جس کو دے دیا گیا، إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، یہ نیکی، یہ صلاحیت، یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جن کو اللہ کی طرف سے خوب اور خوب اور خوب حصہ ملتا ہے۔ ہاں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر ایسے وقت میں شیطان کچوکا لگائے، بھڑکائے آپ کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو آپ فوراً کس کی پناہ میں آؤ؟ اعوذ باللہ پڑھ لو، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ انہو، جب اللہ کو پکارو گے، اے اللہ یہ شیطان خبیث میرا حوصلہ توڑ رہا، مجھے بھڑکا رہا، مجھے غصے کی طرف لے جا، مجھے جذبات میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، فوراً اس کی مدد آپ کو سنبھال لے گی، فوراً اس کی مدد کیا کرے گی؟ آپ کو سنبھال لے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔